کبھی سوچا ہے کہ کیسے صرف ایک جملہ اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹ سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی جملے کی گہرائی میں اتریں گے۔ بظاہر یہ بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک پراسرار ملکہ، اس کی ٹوٹی ہوئی دنیا اور ایک ایسی پہیلی چھپی ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ ذرا اس جملے پر غور کریں۔ ایک پاگل ملکہ کی کہانی جو سارا دن بازار میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گھومتی تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک تصویر ہے جو ذہن میں بن جاتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس تصویر کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں۔ اس ایک جملے میں کردار، تضاد اور علامت کی ایک پوری کائنات آباد ہے، جسے اب ہم ایک ایک کر کے پرت در پرت کھولیں گے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں 4 چیزوں پر دھیان دینا ہوگا: خود ملکہ، اس کا پاگل پن، وہ جگہ جہاں وہ ہے یعنی بازار، اور اس کا لباس یعنی وہ پھٹے پرانے کپڑے۔ یہ چاروں مل کر ہی تو ایک ناقابل فراموش تصویر بناتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں کہانی کے بالکل مرکز سے، یعنی خود اس کردار سے۔ اس کردار کے اندر ایک بہت ہی طاقتور تضاد ہے، ملکہ اور پاگل پن۔ ان 2 لفظوں کا ایک ساتھ آنا ہی اس کہانی کی اصل جان ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کردار ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ملکہ ہے جس کا تعلق محل، اختیار اور شان و شوکت سے ہے، اور دوسری طرف اس کا پاگل پن ہے جو اسے بازار کی افراتفری، بھیڑ اور گمنامی میں لے آیا ہے۔ ادب میں ایک بڑا دلچسپ خیال ہے جسے دانا دیوانہ یا وائز فول کہتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہوتے ہیں جو اپنے پاگل پن کی وجہ سے معاشرے کے اصولوں اور دکھاوے کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اسی آزادی میں انہیں وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جو عام سمجھدار لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ملکہ واقعی پاگل ہے یا پھر سچائی دیکھنے والی کوئی دانا؟ اچھا، کردار کی بات تو ہو گئی، اب ذرا اس دنیا کو دیکھتے ہیں جس میں یہ کردار موجود ہے، یعنی بازار اور اس کا لباس۔ یہ صرف چھوٹی موٹی تفصیلات نہیں ہیں، بلکہ یہ بہت اہم علامتیں ہیں جو خود اپنی ایک کہانی سنا رہی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، آخر ملکہ محل کی اونچی دیواروں کو چھوڑ کر عوام کے بیچ اس بازار میں کیوں گھوم رہی ہیں؟ یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں، اس کے پیچھے گہرے معنی چھپے ہیں۔ دیکھیں، بازار کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ ایک عوامی سٹیج ہے جہاں اس کی شاہی شان و شوکت کا زوال سب کے سامنے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ اور گدا برابر ہو جاتے ہیں، اور شاید بازار کی یہ افراتفری خود ملکہ کے ذہن کی اندرونی کیفیت کا عکس ہے۔ اور پھر آتے ہیں اس کے کپڑوں پر، جو شاید اس کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے صرف غربت یا لاچارگی کی نشانی نہیں ہے، یہ ایک شعوری انتخاب ہو سکتا ہے، ایک بغاوت کی علامت۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے یہ صرف کپڑے نہیں ہیں، یہ ایک بیان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس نے اپنی شاہی حیثیت کو تیاگ دیا ہے، یہ شاہی ذمہ داریوں سے انکار ہے، اور شاید یہ ایک نئی شناخت اپنانے کی کوشش ہے۔ وہ اب ملکہ نہیں رہنا چاہتی بلکہ کچھ اور بننا چاہتی ہے۔ تو آخر ان سب چیزوں کو ملا کر ایسی کیا بات بنتی ہے کہ یہ ایک جملہ اتنا گہرا اور اتنا یادگار بن جاتا ہے؟ یہ ہمیں اپنی طرف کیوں کھینچتا ہے؟ اس کی طاقت کا راز ان 4 چیزوں میں چھپا ہے۔ پہلا، ایک ایسا کردار جو تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ دوسرا، سادہ لیکن گہری علامتیں جیسے بازار اور پھٹے کپڑے۔ تیسرا، ایک ڈرامائی ماحول۔ اور سب سے اہم چوتھا ستون ہے اس کا اصرار، یہ کیوں کا سوال جو بغیر جواب کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہی تو اصل کمال ہے، اس کہانی کی طاقت اس میں نہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے، بلکہ ان سوالوں میں ہے جو یہ ہمارے ذہن میں پیدا کرتی ہے۔ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ کس چیز سے بھاگ رہی ہے، یا شاید وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے؟ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ ملکہ نے کیا کھویا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا اس نے کچھ ایسا پا لیا ہے جسے ہم اپنی سمجھدار دنیا میں حقیقی آزادی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یہ کہانی ہم پر چھوڑ دیتی ہے۔